اچھا پھر کہتے ہیں آگے مثال کیا تھی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ جب بھی ان پہ یہ بجلی چمکتی ہے نا، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں پھر چلتے ہیں، چل پڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن العربی، کتاب کا نام ہے اعجاز البیان فی الترجمہ عن القرآن، سورہ بقرہ کی تفسیر ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ آیت نمبر 16 سے پڑھتے ہیں ابھی آگے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع دیا اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اب آگے آتے ہیں جی. اولئک میں جو اولا ہے وہ حرف اشارہ ہے، اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ جو پہلے ذکر ہو چکا ہے منافق اور کافر دونوں کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا آدھی آیات منافقین کو لے کے چل رہی ہیں اور آدھی آیات کفار کو لے کے چل رہی ہیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ جو مومنین کو منافقین کو اور کفار کو، یہ تین مطلب چل رہے ہیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ جو اولا کا اشارہ ادھر ہے یہ منافقین اور کافرین دونوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جی انہوں نے ہدایت کو بیچ کے گمراہی خرید لی. شیخ اکبر نے بڑا زبردست دلال کی ہے. کہتے ہیں اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ہدایت تھی جو بیچی. حالانکہ یہ استدلال کوئی بھی نہیں کرتا ہے نا. ہدایت وہ جو ہے نا، سورج جب ابوتاب سے چمکتا ہے نا تو وہ سب کے لیے آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہر ایک چیز کے لیے ہے سورج. اب یہ کسی اپنی اس کی وہ ہے کہ اس نے اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. قبول نہیں کی بیسیکلی تو قبول کرنا ہے نا. دیکھیں تھی لیکن قبول نہیں کی اس کو، اس کے بدلے میں انہوں نے. یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی ہر بندے کے پاس ہے، چاہے وہ لینا چاہے چاہے نہ لے. اب جیسے چاہے لینا چاہے نہ، جس کی عین میں ہوگا وہ لے لے گا، جس کی عین میں نہیں ہے وہ تو نہیں لے گا کبھی. اسی لیے دیکھیں جب یہ دونوں ہیں تو اسی لیے تو وہ ایک جگہ پہ شیخ نے کہا ہے کہ جنت میں بھی بندے کا مقام ہے اور دوزخ کے اندر بھی اس کا مقام ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں اور وہاں پہ بھی دونوں چیزیں موجود ہیں. اسی لیے تو پہلے سے اس کی دونوں چیزیں وہاں پہ بنا دی گئی ہیں. اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین اشتروا منہم الضلالہ کان عندہم الضلالہ، کہ جن لوگوں نے گمراہی خریدی، جن لوگوں سے انہوں نے گمراہی خریدی، ہدایت کے بدلے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی نا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. تو کسی سے خریدی نہ جا کے. تو شیخ کہہ رہے ہیں جن سے خریدی ان کے پاس پہلے گمراہی تھی، وہ انہوں نے ان کو دی. گمراہی شیطان کے پاس ہی ہے نا، شیطانوں سے ہی خریدی. اور کس سے خریدی؟ ہدایت ان کے پاس موجود تھی پہلے سے، ہدایت دے کے تو انہوں نے گمراہی خرید لی نا. وہ اس کو پکڑا دیا نا. مسئلہ یہ ہوا نا. ٹھیک ہے جناب، لیکن یہ اچھا استدلال ہے، اس طرح سے نہیں کرتے. ایمان کے بدلے، دوسری سینس میں ایمان کے بدلے میں انہوں نے جو ہدایت ہو تو ایمان ہی تھا نا. ایمان ہوتا ہے تو وہ ہدایت ہوتی ہے. ایمان دے کر انہوں نے گمراہی خرید لی بس. اچھا جب اب وہ ہم نے بات کی تھی کہ ہر ایک کے پاس ہدایت ہے، تو شیخ اکبر یہ حدیث لے کے آئے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو شیخ نے ذکر کیا ہے. تو یہ وہی کہ ہر ایک کے پاس ہدایت اور گمراہی، ہدایت ہے اس کا مطلب ہے، گمراہی نہیں ہے. گمراہی تو خریدتا ہے نا، گمراہی تو خریدتا ہے. ہدایت ہر ایک کے پاس ہدایت ہے. لیکن وہ کچھ لوگ ہیں وہ ہدایت کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے ہدایت دے کے گمراہی خرید لیتے ہیں. دنیا میں جب دیکھتے ہیں نا یہ باقی ساری چیزیں، یہ دنیا کی چکا چوند اور یہ ساری چیزیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ازلی گمراہی نہیں ہے، پھر ازلی ہدایت ہی ہے. تبھی اینڈ پہ بھی جا کے تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا نا. آگے شیخ اکبر وہ آیت بھی لے کے آئے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں میں سے نکالا اور خود پر اپنے نفس پر گواہی چاہی، کہا پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے کہا بلا. یعنی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ سارے ہدایت پہ تھے، اس مقام پہ گمراہی نہیں تھی کسی کے پاس. تو شیخ بہر فرما رہے ہیں فہذا هو الہدی الذی کان بایدیہم،
یہ ہے وہ ہدایت جو ان کے پاس تھی، ازلی ہدایت جس کو کہتے ہیں۔ یہ ازلی ہدایت بھی تھی اور ساتھ تو باقی چیزیں بھی موجود تھیں نا۔ اگر ازلی ہدایت بھی تھی تو اس کی اگر عین ثابت کے اوپر اگر غور کیا جائے تو عین ثابت کے اندر ہی تھی نا وہ گمراہی۔ عین ثابت کے اندر گمراہی نہیں تھی، گمراہی اس نے کہیں اور سے لی ہے، لیکن لینا خالی تھا، گمراہی نہیں تھی۔ گمراہی دیکھیں ایسا عین ثابت اگر کہیں تو وہ خود تو کوئی مجسم چیز تو نہیں کہنا میں کہوں پہلے سے اس کے اندر موجود نہیں تھا، مجسم چیز نہیں ہے، اس کے اندر تھا، کسی سے تو لے گا نا، ہدایت بھی تو طلب ہی کر سکتا ہے نا، طلب ہی کرے گا، تو گمراہی بھی طلب ہی، پاس تو نہیں تھی نا، یہ پوائنٹ یہ۔ اچھا کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہدایت جو ان کے ہاتھ میں تھی، اور کہتے ہیں کہ ہر ہدایت کے مقابلے میں ایک گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ اس ہدایت کا ترک کر دینا ہی گمراہی ہے بس۔ یعنی ہے ادھر ہی ہے، جیسے دن ہے نا، دن جیسے اگر رات دن میں رات موجود والا ہے، چکر ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے رات کہیں غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کدھر گئی، دن ہی دن ہوتا ہے۔ جب جیسے ہی رات آتی ہے، رات غلبہ کرتی ہے تو دن جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جب بندہ اگر جب ہدایت آئے گی، ہدایت ہے تو پھر جو چیز حاوی ہو گئی دوسری سینس میں، اگر تم نے جس چیز کو اس کے اوپر حاوی کر دیا نا، اگر گمراہی کے اوپر تم نے اپنے دین کو یا اپنی جو ہدایت ہے اس کو حاوی کر دیا تو تم ہدایت پہ ہو۔ اگر وہ ترک کر دیا، حاوی کیا ترک کر دیا، اگر وہ ترک کرے گا نا، اس کو ترک کر دیا تو پھر چلے گا، تو وہ گمراہی میں چلا گیا۔ ہدایت کو ترک کرنا ہی گمراہی ہے بس، شیخ کے نزدیک ہی ہے۔ اچھا جی، پھر جو مومنین ہیں ان کے بارے میں کیا کہ جو مومنین ہیں وہ اپنی ہدایت پہ باقی رہے یا اپنی ہدایت کی طرف لوٹے، کیونکہ انہوں نے دعوت حق کا جواب دیا، یعنی کہ رسول کی زبانی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ جی ایمان لاؤ تو ایمان لے آئے، تو انہوں نے دعوت حق کا جواب دے دیا، تو انہوں نے وہ ہدایت پہ باقی رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہدایت پیچی نہیں اپنی یا ترک نہیں کی۔ اصل تو ہدایت ہے، اصل گمراہی نہیں ہے۔ یہ نقطہ جو ہے اس میں بنیادی سمجھنے والا یہ ہے کہ جس طرح اصل نور ہے، ظلمت اصل نہیں ہے، جس طرح اصل وجود ہے، عدم اصل نہیں ہے، اسی طرح ہدایت اصل ہے، گمراہی اصل نہیں ہے۔ ہدایت کا نہ ہونا یا ہدایت کا ترک کرنا گمراہی ہے، جیسا نور کا نہ ہونا جو ہے وہ اندھیرا ہے، وہ ظلمت ہے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ ہے۔ اچھا جی آگے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی، یعنی یہی تجارت ہدایت دے کے گمراہی لینا، اس نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور نہ ہی یہ مہتدین تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اپنی اس تجارت میں وہ نقصان خسارے میں چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ بتا رہی ہیں کیونکہ وہ صفحاء ہیں، اور صفحاء ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ضعیف الرائے ہیں، حکمت کے علاوہ کام کرتے ہیں، اور تیسرا کیا تھا کہ اس میں عدم الرشد ہے، ہدایت نہیں ہے، یعنی ہدایت کو ترک کرنا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی اس تجارت میں نقصان اٹھا بیٹھے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی صفحاء کا، کیونکہ حماقت بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ کوئی تاجر جو ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے مال کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، راس المال کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ تو شیخ فرما رہی ہیں یہاں پر راس المال جو نہیں ہے وہ دین ہے، دین کا مطلب دین کو ایز تجارت کے سینس میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا مثال کے طور پہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر تاجر کون ہوگا کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ کس طرح کرنا ہے۔ تو انویسٹمنٹ جو تھی اس کا دین تھا، اس نے الٹا کر دیا اور دین کو جو نہیں ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا، مطلب یہ۔ تو یہ ایک تجارتی ٹرمز میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی ہے۔ اچھا پھر شیخ ایک آیت لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے سکے۔ تو جب پوچھا گیا کہ وہ تجارت کیا ہے تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرو۔ یہ ٹرو گائیڈ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جیسے نفس امارہ اور نفس لوامہ اچھائی اور برائی، ہدایت تو ہر کسی کے پاس ہے، پر کچھ لوگ حق نہیں پہچاننا چاہتے، جیسے کسی کو وہ ظاہری بت اور کسی کو باطنی بت گمراہ کرتے ہیں۔ بس وہی بات ہے کہ وہ کھل گیا معاملہ۔ تو آگے وما کانوا مہتدین، تو شیخ فرما رہی ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ مہتدین کے وہ ما رشدوا ای ولاتخذوا سبیل الرشد سبیلا، کہ انہوں نے جو ہے وہ رشد کسے کہتے ہیں، رشد بھی ہدایت کے، رشد ہدایت کے معنوں میں ہی آتا ہے کہ رشد کا جو راستہ ہے وہ نہ اپنایا،
یعنی کہ جو ٹھیک راستہ کہیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ رشد کو ہدایت کا رستہ، ہدایت کا راستہ نہ اپنایا تو ہدایت کا مطلب رشد کر رہی ہیں، پھر رشد کا مطلب ہدایت کر دی ہے. سیدھا سیدھا رستہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ صراط مستقیم کو کہا گیا ہے کہ سعادت والا راستہ ہے، وہ سعادت والا راستہ صراط مستقیم کہا لینا اس کو. سعادت والا راستہ نہ اپنایا. تھوڑا سا ادھر تو آؤٹ ہو رہا ہے، اس طرف کر لیں. اگلی آیت ہے جناب، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اچھا اب یہ بھی وہی جو شیخ اکبر کا جو پوائنٹ تھا نا اسی کے اوپر ایگزیکٹ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب آگے کس طرح سے مثال بیان کی. کہتے ہیں کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ کسی بندے نے آگ جلائی. تو شیخ فرما رہی ہیں کہ یہاں پر جو مسئلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لفظ مسئلہ کا استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہے صفتہم. مثلہم یعنی صفتہم، ان کی صفت ایسی ہے. یعنی مسئلہ کا ترجمہ اگر کوئی کرے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کا ترجمہ ہوگا صفت. ان کی صفت ایسی ہے یا ان کا عمل ایسا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ آگ جلائی. تو آگے پھر شیخ اکبر اب اس مسئلہ کو صفت جو کہا ہے تو اس کی آگے قرآن مجید سے جو ہے مزید آیات لے کے آئے ہیں. فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ وہ جنت یعنی صفت الجنہ التی وعد المتقین، کہ وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا اس کی صفت ایسی ہے. اور ایک اور کہ وللہ المثل الاعلیٰ، تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں مثل جو ہے وہ صفت یا وصف کے معنوں کے، اللہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ وصف ہے. تو مثل یہاں پر جو ہے مثال کے معنوں میں نہیں، صفت کے معنوں میں یا وصف کے معنوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے، آگے ہے جی کمثل الذی استوقد نارا. تو استوقد نارا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی کمثل الذی وجد نارا، کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آگ پائی، یا آگ جلائی سے مراد آگ پائی. کہتے ہیں کہ وہ جو آگ جلی تھی ان کی وہ کون سی تھی؟ تو شیخ فرماتے ہیں یہ آگ وہی جلی تھی کہ جب وہ مومنین کے پاس بیٹھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے ہاں من نہ، کہ ہم بھی. جب ان سے پوچھا تھا کہ تم ایمان، تو کہتے تھے جی ہم ایمان لے آئے. ان کے سامنے تو شو کرتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ جو نہیں ہے، جب جتنا دیر ادھر ہوتے تھے تو اس نور میں ان کی آگ اس ٹائم وہ جلتی تھی. یعنی وہ فائدہ اس کو دیتی تھی، یعنی آگ جلتی تھی نا، جتنا ٹائم وہاں رہتے تھے وہ انہیں فائدہ ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں جب وہ ذکر پہ، ایمان پہ اور فضائل میں ان کے پاس ہوتے تھے، کوئی بھی باتیں چلتی تھی تو اس ٹائم ان کو ایمان کا، یعنی کہ وہ جو آگ تھی وہ اس ٹائم ان کی جلتی تھی. اور اضاءت ما حولہ، اور ارد گرد کی چیزیں بھی روشن ہو جاتی، کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتا تھا نا کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں کیا چیزیں ہیں. تو اضاءت ما حولہ کا مطلب ہے کہ ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ روشن ہو جانا. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ مومنین سے اٹھ کے واپس اپنے شیاطین کی طرف جاتے تھے. تو شیاطین کی طرف جاتے تھے تو وہ جو نور تھا، وہ جو ذکر تھا، ایمان تھا، وہ سارا ادھر ہی رہ جاتا تھا. تو یہ اکیلے ہی خالی جاتے تھے بالکل. تو کہتے ہیں جب خالی جاتے تھے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا نور ختم کر دیا، سلب کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسی گمراہی میں، اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ جہاں پر انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اب وہ جب شیاطین کے پاس جا رہے ہیں تو نور چونکہ ایمان لے کے نہیں جا رہے، ایمان تو چھوڑ دیا، نور چھوڑ دیا، صحیح بات ہے. پھر ظلمت لے کے جا رہے ہیں، ظلمت لے کے جا رہے ہیں تو شیاطین کی ویسے ہی آگے ڈبل ظلمت ہے، تو وہاں پر تو پھر بالکل ہی کچھ بھی نظر نہیں آنا. تو اس طرح وہ طغیانی میں بھی بھٹکتے چلے گئے، اور حیرت میں بھی بھٹکتے چلے گئے، اور گمراہی میں بھی بھٹکتے چلے گئے. آگے ہے جناب سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ سم ہے، بکم ہے، عمی ہے. شیخ فرماتے ہیں سم کیا ہے جناب؟ سم وہ ہے کہ جو حق کے دائی کی آواز نہ سنے. سماعت میں سم ہے، وہی جس طرح پہلے بتایا، سننے سے مراد ہے کہ اس کے دل میں نہ اترے. بکم وہ ہے جی کہ جو حق میں بات نہ کرے. گونگا ہے، حق بات نہ منہ سے نکلے. ہاں، جس کے منہ سے حق بات نہ نکلے. ویسے تو بات کرتا ہی ہے، گونگا نہیں ہے، لیکن بولتا ہے تو، لیکن حق بات نہیں کرتا. بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے تو کوئی گناہ والی بات ہی بولے گا، کوئی برا کام ہی بولے گا، یا حق والی بات اس سے منہ سے نہیں نکلے گی. اور عمیون وہ ہے کہ جو اندھا ہے. لا ینظرون فی الاشیاء نظرۃ، جو کہ لوگ اشیاء میں جو ہے اس کی اعتبار کی نظر سے ان کو نہ دیکھیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تجھے نہیں دیکھ رہے، یعنی کہ وہی جس طرح کے دل میں نہیں اتر رہی نا بات. اسی کے ساتھ ہی. اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، کہ ہم تو ان کو جواب دیتے ہیں کہ جو سنتے ہیں. اور سننے سے مراد وہی ہے کہ جس کے قلب تک وہ بات پہنچتی ہے. اچھا آگے کیا تھا اس آیت میں؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ،
اچھا یرجعون کا مطلب ہے کہ وہ اب واپس نہیں لوٹیں گے. تو کس طرف واپس نہیں لوٹیں گے؟ شیخ نے کہا کہ جی ہدایت کے راستے کی طرف یہ واپس نہیں لوٹیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر جو ہے وہ مہر لگا دی، تو اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہ ایک مثال تھی. اب ایک دوسری مثال آ گئی ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اچھا او جو ہے، اب شیخ اکبر نے او پہ بات کی ہے. کہتے ہیں او جو ہے وہ شک کے لیے آتا ہے عربی لغت میں. تو لیکن کہتے ہیں کہ یہ عربی لغت میں شک کے لیے بھی آتا ہے اور اختیار کے لیے بھی آتا ہے، دو مطلب میں آتا ہے. آگے شیخ نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں جالس فلان او فلان، اس کا مطلب ہے کہ جی یہ بیٹھا یا وہ بیٹھا، ٹھیک ہے. اور اس جگہ پہ جو او ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی مثال دیکھ لو جو پچھلی مثال آئی ہے، یا یہ اگلی مثال دیکھ لو. تو شک کے معنوں میں نہیں ہے، یہ اختیار کے معنوں میں ہے. اچھا جی مثال اب کس چیز کی دی ہے؟ کصیب من السماء. سیب کس کو کہتے ہیں جی؟ شیخ کہتے ہیں سیب وہ ہے، وہ بارش ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بادل مراد ہے. آگے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلب محمد وشب. ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے روح الامین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لے کر روح الامین اترے ہیں. تو اس حیثیت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں قلوب کی حیات ہے. تو حیات کس چیز سے ہوتی ہے؟ زمین کی حیات، چونکہ بارش سے ہے. تو اس مثال سے اگر آپ جوڑیں تو یہ قرآن جو ہے یہ ایک بارش کی مانند ہے قلوب کے لیے، کہ قلوب کی حیات اس قرآن سے ہے. کیونکہ آگے اچھا کصیب من السماء، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ فیہ ظلمات ورعد وبرق. آگے فیہ سے شروع کر رہے ہیں، آسمان سے جو اترا، یعنی کہ آسمان سے اترنے کو آپ نے جو ہے قرآن مجید کے نزول سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، فیہ کو کہہ رہی ہیں یہاں فیہ کی جو ضمیر ہے وہ آسمان کی طرف لوٹے گی، اور آسمان سے مراد وہی بادل ہے. فیہ ظلمات، آپ کہہ رہی ہیں کہ بادل میں اندھیرا ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ جو بارش والا بادل ہے جب وہ کالی گھٹا جس کو کہتے ہیں چھا جاتی تو اندھیرا سا ہو جاتا ہے نا. مثال چونکہ دی جا رہی ہے، اب شیخ مثال کو اور اس کو ڈی کوڈ کر کے بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہیں کہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے اس مثال کو. تو کہتے ہیں بادل میں اندھیرا بھی ہے، رات بھی ہے، برق بھی ہے. برق بجلی ہوگی، اندھیرا بادل کا ہو گیا، رات میرے خیال میں وہ جو اس کی گرج اور چمک دونوں آ گئی، اور بارش بھی آ گئی. برق تو چلو بجلی ہوگی نا، گرج چمک بجلی ہوگی نا، رات وہ گرج ہوگی اور بارش جو نہیں ہے وہ دوسری آ گئی، اور اندھیرا جو بادل کا. اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جی. آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ جی اب شیخ نے اس کو قرآن مجید سے مثال کو جوڑا ہے. بادل یعنی کہ قرآن مجید سے جو نزول ہوا ہے ایمان کا، یہ جو قرآن مجید جو نزول ہوا ہے، تو کہتے ہیں اس میں ظلمات، بارش بھی اوپر سے آتی ہے، قرآن مجید بھی اوپر سے نازل ہوا ہے. ظلمات اس میں کیا ہے جی؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں ظلمات وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بتایا ہے، یہ سب ظلمات ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے جو الفاظ قرآن مجید میں بتائیں یہ ساری کی ساری ظلمات ہیں، کیونکہ کفار نے وہ باتیں کی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک وہ کہتے ہیں جی ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے. اب یہ ظاہری بات ہے ظلمات ہے، یہ کوئی نور تو نہیں ہے نا، حالانکہ قرآن مجید میں ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو فقیر نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے وہ مسیح ابن مریم جو نہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ بھی ظلمات میں سے ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے. یعنی کہ ساری وہ باتیں کفار کی جو قرآن مجید میں آئی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ظلمات ہیں اس مثال کے سامنے. کہتے ہیں فہذی الاقوال ظلمات القرآن، کے یہ تمام اقوال جو ہیں قرآن کے ظلمات ہیں. آگے ہے ورعد، رات کا مطلب گرج چمک، گرج جو تھی. کہتے ہیں کہ جی جو آیات زواجر کے والے سے آئی ہیں،
زواجر سے میرے خیال میں مراد ہے کہ جو جھڑکنے کے والے سے ہیں شاید، کہ مجھے اب دیکھنا پڑے گا زواجر کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا بنتا ہے، تو وہ رات شیخ نے بتایا، اس کو بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ابھی عربی نہیں ہے لغت کے دیکھ سکیں۔ وہ برقن، برق وہی چمک جس کو ہم نے کہا بجلی کا، کہتے ہیں جی وہ برق سے مراد وہ ہیں، وہ آیات ہیں کہ جس میں توحید، تنزیہ اور تشبیہ کے والے سے جو بھی آیات ہیں وہ ساری برق ہیں، یعنی کہ برق وہ بجلی ایسی ہوتی ہے چمکتی ہے فوراً سے ختم، بندہ دیکھ نہیں سکتا، تو یہ جو توحید پہ دلالت کر رہی ہیں، تنزیہ پہ، یہ ایسی آیات ہیں کہ ان سے بندہ آسانی سے اس کا مطلب پا نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو وہ اس کی مراد وہی ہے کہ جس طرح اس بجلی کا ادراک نہیں ہو سکتا، بجلی جب چمکتی ہے تھوڑی دیر ہمیں ساری چیزیں روشن نظر آئی ایک دم ختم، ہاں، تو وہ یہ آیات جو نہیں ہیں یہ ساری توحید اور تنزیہ کے والے سے جو آیات ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں۔ آگے شیخ نے واللہ عالم بھی لکھا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، تشبیہ بھی دے سکتے ہیں، پھر پتہ کہتے ہیں تشبیہ دے کے جیسے ہی تشبیہ دیتا تھا یہ تنزیہ ہو جاتی ہے، ختم ہو چھوٹی ہو گئی، لائٹ ختم ہو گئی۔ اچھا پھر کہتے ہیں برق میں وہ آیات بھی ہیں جو مکارم الاخلاق کے والے سے ہیں، یعنی کہ اچھے اخلاق کے والے سے جو آیات آئی ہیں وہ بھی برق میں ہی آتی ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں آگے مثال کیا تھی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب بھی ان پہ یہ بجلی چمکتی ہے نا، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں پھر چلتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ اچھا یہ ابھی وہ آیت نہیں ہے، ایک اور آیت ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب بھی بجلی چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے کہ کافر جو ہے جب بھی اس کے سامنے توحید کی آیت آئی جاتی ہے، وہ ایک بجلی چمکنے سے مترادف ہے کہ اس کے سامنے کوئی توحید کی آیت آئی، ایک بجلی تو اس کے لیے چمکی نا، تھوڑا بہت وہ چلتا ہے پھر۔ میں نے مذالک آیات الوعد والرغبت و مکارم الاخلاق، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو برق میں آیات آئی ہیں اور جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اس میں توحید، وعد، وعید اور مکارم الاخلاق کی یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں، یعنی کہ مکارم الاخلاق کی بھی کوئی چیز اس کو سمجھ میں آتی ہے تو اس میں چلتا ہے، اس کو آپ کہہ لو۔ اچھا لیکن یہ دوسری آیت تھی، اس آیت میں کیا تھا، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، تو وہ جو گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے نا بادل کی جب وہ گرجتا ہے تو وہ اب کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، تب یہ ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ زواجر والی آیات آتی ہیں ان کے سامنے تو یہ ان کو چوکنا کر دیتی ہیں، ان کو معاف کر، ان کی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہیں، تو وہ اس چندھیانے سے جو نہیں ہے وہ خوف کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ آنکھوں خوف کا، یعنی کہ وہ جو اس بجلی کی ظاہر چمکنے کی کیفیت کو قرآن مجید کے نزول اور آیات کے حوالے سے شیخ نے اس طرح سے بتایا کہ جی وہ اس سے چوکنا ہوتے ہیں، یا اس سے وہ ایک دم سے ان کے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، یا جو بھی کہہ لو، یا ان کے جو دل ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ایک مشرکین کے کسی ایک لیڈر کے ساتھ بھی ہوا، قائد کے ساتھ، کہ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةٍ، کہ جب اگر وہ آپ سے منہ پھیریں تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں اس بجلی سے ڈراتا ہوں جو اس بجلی کی طرح ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی عقل ہی جو ہے وہ معوف ہو گئی جب اس نے صرف یہ آیت ہی سنی، تو یہ کوئی واقعہ ہوگا حدیث میں اس قسم کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جبار کا کلام ہے تو اس وجہ سے اس کا یہ اثر بھی ہوتا ہے۔ تو باقی وہی شیخ نے فرمایا کہ جو کرتے تھے۔ آگے ہے واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر محیط ہے۔ محیط کا مطلب یہی ہے کہ اس نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جو پہلی مثال تھی وہ منافقین کے لیے تھی، اور یہ جو دوسری مثال ہے یہ دونوں کے لیے، کافرین اور منافقین دونوں کے لیے، اور یہ قرآن مجید کے نزول میں بھی اس طرح کی معنی ہے۔ تو یہ شیخ اکبر نے اس مثال کو جو نہیں ہے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اور جوڑ کے بتایا ہے تاکہ کوئی سمجھے تو اس میں اس کو کچھ نہ کچھ سمجھے۔